بحمد اللہ تعالی اگلی قسط میں ہم نے دینی دلائل سے وہ بھی سیدی و سندی اعلیٰ حضرت کے دلائل سے یہ ثابت کیا کہ زمین موشن میں نہیں بلکہ ریسٹ میں ہے، ایک جگہ پر کھڑی ہوئی ہے۔ آج کی قسط میں جو دوسرا اعتراض سائنس سے دین اسلام کا ذکر کرنا چاہوں گا وہ ہے تخلیق انسانی، دی برتھ آف ہیومن، دی کریشن آف ہیومن، یعنی انسان کس طرح پیدا ہوا۔ اگر ہم مروجہ سائنس کے تھیوریز کو دیکھیں، ان کے عقیدے کو دیکھیں تو ان میں کچھ ایسا ہے کہ وہ کہتے ہیں زمین کی ابتدا میں یہاں پر پانی آیا بارش کی صورت میں یا ایسٹرائڈ سے نکلنے والے پانی کی صورت میں، یعنی باہر سے آنے والے پتھر ان کے درمیان جو پانی ہوتا تھا اس کی صورت میں یہاں پر پانی آیا۔ اس کے بعد کئی سالوں کے بعد اس پانی میں یونی سیلولر یعنی ایک سیل والے، ایک جز والے جاندار پیدا ہوئے۔ جز کو میں اس طرح سمجھانا چاہوں گا جن حضرات کو پتہ نہیں کہ جس طرح ایک اینٹ ملا کر ایک پوری عمارت تعمیر ہوتی ہے اور پھر اینٹ کو بنانے کے لیے ریتی کے دانے چاہیے ہوتے ہیں، اسی طرح کسی بھی زندہ چیز کو بنانے کے لیے جو سب سے چھوٹی چیز ضروری ہوتی ہے وہ ہوتی ہے سیل۔ وہ سیل یعنی چھوٹا سا جز وہ ایک دوسرے سے مل کر ایک بڑی جاندار چیز بناتے ہیں۔ یہاں پر دو قسم کے جاندار ہوتے ہیں، ایک وہ ہوتے ہیں جو یونی سیلولر یعنی ایک سیل سے بنے ہوئے ہوتے ہیں، اور دوسرے ہوتے ہیں ملٹی سیلولر یعنی جو بہت زیادہ سیلز سے، بہت زیادہ اجزاء سے، جزوں سے بنے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو ابتداً جب دھرتی کی شروعات تھی تو یونی سیلولر یعنی ایک جز والے جاندار پیدا ہوئے۔ اس پہ ہم تفصیلاً آگے کبھی بات کریں گے۔ اس کے بعد وہ آہستہ آہستہ ایولیوٹ ہوئے یعنی اپنی شکلوں کو چینج کیا، اور اپنی شکلیں تبدیل کرتے کرتے وہ دوسرے جانداروں میں تبدیل ہوتے گئے، اور کچھ پانی سے باہر نکل آئے اور وہ فضا میں رہنے لگے، اور آب و ہوا کے متعلق ڈھل کر وہ باہری جانور بن گئے، اور کچھ در سمندر والے جانور یعنی سمندر میں اندر رہنے والے جانور بن گئے، پھر کچھ پیڑ پودے بنے اور کچھ جانوروں کی شکل اختیار کیے۔ اس طرح ہوتے ہوتے یہاں تک تو بالکل بات ٹھیک ہوتی ہے۔ اس کے بعد جب ٹویسٹ جو آتا ہے نا، جو غلط بات ہوتی ہے وہ ہوتی ہے ڈارون کی تھیوری سے شروع۔ وہ کیا کہتا ہے کہ جس طرح ایولیوٹ ہو کر دوسرے جاندار بنے، اسی طرح ایولیوٹ ہو کر یعنی اپنی شکلیں تبدیل کر کے بندر سے انسان تک کا سفر ہوا، یعنی بندر سے انسان بنا۔ تو یہ آپ دین اسلام کے تو یہ بالکل مخالف ہے۔ میں قرآن کریم کی اس سے دلیل عرض کروں کہ قرآن کریم سورہ بقرہ آیا 30 سے آپ اسے مطالعہ کر سکتے ہیں۔ قرآن کریم میں سیدنا آدم علیہ السلام کی پیدائش کا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ آیا 30، اور یاد کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے فرمایا میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں، بولے کیا ایسے کو نائب کرے گا جو اس میں فساد پھیلائے گا اور خون ریزیاں کرے گا۔ ترجمہ کنز ایمان۔ میں نے صرف ایک آیا کوٹ کی ہے، 12 آیات اس میں موجود ہیں۔ آپ احادیث طیبہ قرآن کریم سے اس کا مزید خود مطالعہ کر سکتے ہیں۔ تو اس میں اللہ کریم کیا فرما رہے ہیں کہ میں نے فرشتوں سے کہا کہ میں نائب زمین میں پیدا کرنے والا ہوں۔ اس کا مطلب یہی نکلا کہ اللہ کریم بنانے والا ہے، یعنی یہ ایک الگ چیز بن رہی ہے، یہ کوئی دوسری چیز سے ایولیوٹ نہیں ہو رہی، یہ کوئی دوسری چیز سے اپنی شکل تبدیل کر کے نہیں بن رہی، بلکہ سرے سے ایک نئی چیز بن رہی ہے جسے انسان سیدنا آدم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ ابھی یہاں پر کچھ دانشور قسم کے لوگ جو دانشور بننے کی کوشش کریں گے وہ کہیں گے کہ یہ تو صرف تھیوری ہے، یعنی وہ جو ڈارون والی بات ہے کہ انسان بندر سے ایولیوٹ ہوا ہے وہ تو صرف ایک تھیوری ہے، اس پر آپ اسے اعتراض کیسے کر سکتے ہیں؟
تو میں آپ ہی کی بات میں آپ کو پھنسانے کی کوشش کروں۔ تھیوری کہتے کسے ہیں اور لا کسے کہتے ہیں؟ تھیوری مینس ایک نظریہ پیش کیا جاتا ہے سائنس میں کہ ایسا ہو سکتا ہے، پھر اس کو پروو یعنی ثابت کرنے کے لیے تجربات کیے جاتے ہیں، ایکسپیریمنٹس کیے جاتے ہیں، ان کے بعد جا کر وہ لا یعنی قانون بنتا ہے۔ قانون یعنی ایک دنیاوی حقیقت، ایک کائناتی سچ کہ ایسا ہی ہے جس طرح ہم سید اعلیٰ حضرت کے دیے ہوئے سائنسی دلائل اور قرآن کریم اور احادیث طیبہ کی بیس پہ کہہ سکتے ہیں کہ جی زمین بالکل ساکن ہے، یہ ایک لا ہے، اس کو ہم لا کہہ سکتے ہیں۔ جس طرح اللہ کریم واحد ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کریم کے آخری نبی ہیں، اسی طرح ان سب کو ہم لا کہہ سکتے ہیں، قانون کہہ سکتے ہیں۔ سائنس میں بھی اسی طرح لاز ہوتے ہیں۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگرچہ یہ تھیوری ہے تو آپ نے پوری سائنس کو اس پر بیس کیوں کر دیا؟ نہیں سمجھے؟ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ سائنس، پوری سائنس کیسے بیس ہو سکتی ہے تھیوری سے؟ بارہا ممالک میں بارہا سائنس کی کتب زیر تعلیم یعنی پڑھائی جاتی ہیں۔ میں صرف اپنے ملک کے اپنے صوبے یعنی صوبہ سندھ سے دلیل دے دوں۔ سندھ میں پڑھایا جانے والا 9th کا بائیولوجی بک، دوسرے صوبوں میں اور دوسرے ممالک میں الگ کتابات ہوں گے مگر موضوعات یہی ہیں، جو ٹاپکس ہیں وہ یہی ہیں۔ اس میں لکھتے کیا ہیں کہ کسی بھی جاندار کو شمار کرنے کے لیے، درج کرنے کے لیے، یعنی اس کو اپنے ہاں درج کرنے کے لیے کہ یہ جاندار بھی ہمیں دریافت ہوا ہے، ہم نے یہ دیکھا ہے، اس کے لیے 7 درجات انہوں نے دیے ہیں۔ 7 درجات، وہ درجات کچھ اس طریقے سے ہیں، میں ان کی تفسیر اس طریقے سے کرنا چاہوں گا کہ جس طرح ہمارے ہاں کہا جاتا ہے کہ زید نامی بندہ 7واں درجہ وہ ایشیا کانٹیننٹ کے، 6واں درجہ وہ پاکستان ملک کے، 5واں درجہ وہ صوبہ سندھ کے، اور 4تھا درجہ وہ صوبہ سندھ کے شہر لاڑکانہ کے، 3را درجہ لاڑکانہ کے فلاں محلے کے، 4تھا درجہ دوسرا درجہ گھر نمبر فلاں کا، پہلا درجہ فلاں بندہ ہے۔ یہ ٹوٹل 7 درجات ہوئے۔ 7واں نمبر کیا؟ کانٹیننٹ، اس کے بعد کنٹری، کنٹری کے بعد صوبہ، صوبے کے بعد شہر، شہر کے بعد محلہ، اور محلے کے بعد گھر نمبر، اور وہ خود بندہ۔ اسی طرح سائنس میں ٹوٹل 7 درجات ہوتے ہیں کسی بھی چیز کو شمار کرنے کے لیے، جن کے نام میں عرض کر دوں مگر ان کو فی الحال سمجھنے یا یاد کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ 7ویں درجے کو کنگڈم کہا جاتا ہے، 6ٹھے درجے کو فائلم، 5ویں درجے کو کلاس، 4تھے درجے کو آرڈر، 3رے درجے کو فیملی، اور 2جے درجے کو جینس، پہلے درجے کو اسپیشی۔ یہ یاد کرنے کی فی الحال تو کوئی ضرورت نہیں۔ جس طرح پورے دنیا میں مختلف نمبرز کی مختلف تعداد کے ممالک ہیں، مختلف کھنڈ ہیں، اسی طرح یہاں پر سائنس میں، بائیولوجی میں پوری 5 چیزیں ہیں جو 7ویں درجے پر فائز ہیں، یعنی 5 اقسام ہیں جانداروں کی جنہیں 7ویں درجے پر رکھا گیا ہے۔ جیسے کہا جاتا ہے کہ ایشیا ایک الگ کانٹیننٹ ہے، اسی طرح یہاں پر پورے 5 چیزیں بیس انہوں نے رکھی ہیں۔ ان کی ہسٹری تھوڑی عرض کر دوں کہ سب سے پہلے 2 کنگڈم سسٹم، یعنی دو ایسی چیزیں جو 7ویں درجے پر فائز ہیں، وہ سسٹم متعارف کروایا گیا تھا۔ اس کے بعد 3 والا آیا، پھر وہ 4 والا آیا، اس کے بعد 5 والا یعنی 5 والا آیا، اور ابھی تک وہ 5 والا چل رہا ہے۔ تو اس میں 2 ایسے ہیں، 2 جو تقسیمات ہیں ان کے میں نام عرض کر دوں تو وہ ایسے ہیں، ایک ہے کنگڈم اینیمیلیا اور دوسرا پلانٹی۔
اینیمیلیا میں وہ جاندار شمار کیے جاتے ہیں جو جانور ہیں، جن کی ڈی این اے، جن کا تعلق، جن کی بایولوجی وہ جانوروں سے ملتی ہے، اور پلانٹی میں وہ ڈالے جاتے ہیں جو کہ پلانٹس ہیں، یعنی پودوں کی طرح ہیں۔ تو میں یہ یہاں پر پوچھتا ہوں، اگر آپ کہتے ہو تھیوری ہے، تھیوری پہ سائنس نہیں رکھی جاتی جب تک اس کو پروف نہ کیا جائے، تو آپ نے اسے بنا پروف کیے ایک دکے پہ دکا بنا کر پھر یہ ایسے کیسے کر دیا کہ آپ نے انسان کو پکڑ کر کنگڈم اینیمیلیا یعنی جانوروں والی تقسیم میں رکھ دیا؟ اگر آپ کہتے ہیں یہ تھیوری ہے، صرف تھیوری ہے، تھیوری کی بیسس پہ اعتراض نہیں ہو سکتا، تو آپ نے تھیوری کو آگے کیوں بڑھایا؟ آپ نے کنگڈم اینیمیلیا یعنی جانوروں کے ساتھ انسان کو شمار کیوں کیا؟ اگرچہ یہ تھیوری ہے، اگر ڈاروین کی بات کہ باندروں سے انسان بنے فقط ایک تھیوری ہے، تو تھیوری پہ آپ نے آگے کام کیوں بڑھایا؟ اور پھر آپ کہیں گے یہ تو صرف ایک کلاسیفیکیشن سسٹم کا مسئلہ ہے، اگر پوری ایک عمارت میں ایک اینٹ کچی آ گئی تو اس سے کوئی عمارت کو زیادہ فرق نہیں پڑتا۔ تو میں یہاں پر عرض کر دوں، اسی بک جو ہمارے ہاں مروج ہے اس کے پیج نمبر 2 میں ڈویژنس اینڈ برانچز آف بایولوجی میں ڈویژنس یعنی بایولوجی کے جو 3 حصے کیے گئے ہیں، ان میں پہلا حصہ کیا ہے؟ زوالوجی، یعنی جس میں جانوروں کی پڑھائی کی جاتی ہے، جانوروں کے متعلق جانچ کی جاتی ہے۔ اس کے اندر انسان کو کیوں ڈالا گیا؟ وہ کس بیسس پہ؟ وہ اس کلاسیفیکیشن سسٹم کی بیسس پہ، اور کلاسیفیکیشن سسٹم کی بیسس کس پر تھی؟ تھیوری آف ڈاروین پہ۔ پھر آگے برانچز آف بایولوجی، یہاں پر 15 برانچز دی گئی ہیں، 15 برانچز یہاں پر دی گئی ہیں۔ ویسے تو بارہا میں کہتا ہوں 100 نمبروں میں، 100 میں، ہزاروں میں سائنس کی برانچز ہوں گی، جن سب میں جو بھی زوالوجی یعنی اینیملز کی، جانوروں کی پڑھائی پہ بیس کرتی ہیں، وہ ساری برانچز میں انسان کی پڑھائی ہوتی ہے۔ یہ کس بیسس پہ؟ بیسس اس ڈویژن والے مسئلے، وراثت یعنی اس تقسیم کاری والے مسئلے پہ۔ مارفولوجی، جس میں انسان کے ظاہری جسم پر تحقیق کی جاتی ہے، یعنی یہ 5 انگلیاں ہیں، یہ جلد کا اوپری حصہ ایسا ہے، چہرہ ایسا ہے، اس کو کہا جاتا ہے مارفولوجی۔ تو اس میں جانور پہ بھی وہی پڑھائی کی جاتی ہے اور انسان پہ بھی وہی پڑھائی کی جاتی ہے۔ اناٹمی، جس میں انسانی جسم کی اندرونی چیزوں پر پڑھائی کی جاتی ہے، یعنی انسانی جسم میں دل ہے، پھیپھڑے وغیرہ ہیں، دماغ ہے، وہ کس طرح کام کر رہا ہے، اس کی بیماریوں کا حل کیا ہے، آپریشنز فلاں فلاں۔ اس میں جو تھیوری ایک جانور یعنی چوہے جہاں باندر وغیرہ کو پکڑ کر کی جاتی ہے نا، جو تحقیق اس پر پکڑ کر کی جاتی ہے، وہی تحقیق انسان پر دھوپ دی جاتی ہے۔ ایسا کیوں؟ اگر آپ کہتے ہیں یہ تھیوری ہے تو اتنی بڑی زیادتی کیوں؟ پھر سیل بایولوجی، جس میں اس جز میں نے ابتدا میں بتایا تھا نا کہ ہر جاندار کی چھوٹے سے جز پہ مطلب ان سے بنا ہوا ہوتا ہے، تو اس سیل بایولوجی میں اس جز پر جو تحقیق ایک جانور، جو چیز ہمیں ایک جانور کے جز سے ملتی ہے، جو تحقیق اس پر ہوتی ہے، وہی انسان پر بیس کر دی جاتی ہے۔ اگرچہ ہمیں فلاں چیز جانور کے سیل سے مل گئی تو کہا جاتا ہے انسان کے سیل میں بھی یہ ہوگی۔ ایسا کیوں؟ اور پھر یہ بارہا برانچز ہیں، میں کتنی برانچز کی دلیل دوں؟ مسلمانوں کو خدارا اس پہ غور کرنا چاہیے۔ یہ جو مروجہ سائنس ہے نا، اس کو یہاں پاک کریں آپ، یہاں یہ آپ کا ایمان چھین رہی ہے۔ اہل القرآن پھسلے ہوئوں کا ایک بڑا گروہ ہے، ایک بڑا فرقہ ہے اہل القرآن۔ ان کو اہل القرآن بنانے میں سب سے بڑا ہاتھ کن کا ہے؟ انہی سائنس کا۔ سائنس نے انہیں ایک نئی تفسیر دے دی کہ زمین ساکن ہے سے مراد یہ نہیں کہ زمین ریسٹ میں ہے، بلکہ ایک محور پر اپنے ایک اسپیشل ریشو میں، اسپیشل دائرے میں گھوم رہی ہے، اس سے صرف باہر نہ جائے۔ اللہ کریم نے اس سے روک رکھا ہے۔ یہ تفسیر انہیں کس نے انہیں دی؟ سائنس نے دی۔ اور اس کے علاوہ اہل الحدیث کی بھی کافی باتیں ایسی ہیں جو کہ سائنس کی سے بالکل مطلب ٹھیک لگتی ہیں، ان کے ساتھ لگتی ہیں۔ خدارا اس پر غور کیا جائے اور سائنس کو پاک کیا جائے۔ ہم بالکل بھی نہیں اس بات کی سپورٹ کرتے ہیں کہ زمین موشن میں ہے، اور نہیں اس کنگڈم سسٹم کے بدولت بننے والی جو دوسری سائنس کی برانچز ہیں
ان پر ہم یقین رکھتے ہیں۔ انشاءاللہ الکریم آئندہ قسط میں، آئندہ اقساط میں ہم اس کی سائنسی دلائل بھی دیں گے اور اپنی باتوں کو ثابت کریں گے، مگر ابتداً ذرا دینی دلائل سے وابستگی ہونی چاہیے، کہ چونکہ مسلمان کے لیے دین ہی کافی ہے۔ اگر قرآن و حدیث سے کوئی بات مل گئی تو وہ حرف آخر ہے۔ وما الا البلاغ المبین۔